وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا. یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں, اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں, یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نہیں, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ. تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا, ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وحی کے ساتھ تھا, اور اگر وحی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں بعد میں. آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں, یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری, امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, لیکن سرٹیفکیٹ نہیں. ہمارا صرف حسن ظن ہے, ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, وضو کروایا کرتا تھا. جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو, حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا, یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤں, وہ واپس جمع کروا دیا. نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا, آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا, اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے. وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اذان عصر شروع ہو گئی ہے, اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم لے کے چلتے ہیں. اولیاء اللہ کے یعنی کرائٹیریا کیا ہے, اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ حالت تھی تو بعد کے لوگ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے, بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان, اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے. آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو ام العلا کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے. تسی بیشک کہندے رہو جناب وہ فلانے دے مزار تے بڑا رش ہے, فلانے دے جناب اے ہے بابا گرو نانک کے بھی مزار پہ رش ہے. تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو؟ مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جناب, آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے نا وہاں پہ 100-150 بندہ چھوڑ دینا کرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے, بس پھر وہاں سے چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا, نہ رکنے والا. یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے, اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا. آپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر 30 کروڑ ہندو ہر سال لاتے ہیں, تو گنگا کو بزرگی والا زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہیں, یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے. اولیاء اللہ کی نشانیاں, یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں. سورۃ الفرقان میں آخر میں جا کے 12 آیات جو آتی ہیں نا, اس میں نے مسئلہ 120 ریکارڈ کروایا تھا, اللہ کے ولیوں کی 12 نشانیاں. ٹھیک ہے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ والی آیات. اس میں 12 نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے. تو وہ اب ظاہر پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا, وہ آپ دیکھیں. لیکن یہ کرائٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگ و دو کرنے کا. باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نہیں بنا, وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی خود بخاری مسلم میں حدیث ہے, بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو, تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ نہ حق ہوتا ہے. تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے, اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا. تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو. نبی علیہ السلام بھی ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الشہادات چیپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا. جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے. اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب, حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے
تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر